السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جس پر حج کے برابر اجر مل سکتا ہے؟ وہ حج جو مکمل کیا جا چکا ہو اور جس کا ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر دیا۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور جس طرح ہر کوئی حج پر نہیں جا سکتا، لیکن علم کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن و سنت کو سمجھنا اور دوسروں کو سکھانا ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے تو کیا وہ اس شاندار موقع کو ضائع کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ علم کی روشنی پھیلا کر حج جیسا اجر پا سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا یہ دین، یہ علم خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ یہ جو کچھ مرضی آپ کر لیں ان کے لیے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس میں اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کہ مشرکین مکہ کے سامنے اگر فرشتوں کا نزول ہوا یا مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دل ضد اور تکبر سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کے دروازے ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو سچائی کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور کفار مکہ مسلسل معجزات مانگتے تھے، جیسے کہ فرشتے کا نازل ہونا، مردوں کا زندہ ہو کر گواہی دینا یا زمین پر کوئی نشانی ظاہر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ آیت اس بات کو اور واضح کرتی ہے کہ ایمان محض ظاہری دلائل اور معجزات سے نہیں آتا، بلکہ ہدایت اللہ کی مرضی اور انسان کے اخلاص پر منحصر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت سیدھے رستے کی، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے، یا اگر کر بھی لیتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ منافقت سے بھرے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ یعنی اللہ کے حکم کو مانو اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہرگز نہ چلو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے اصول کو واضح کیا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان میں سے نہ کھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، جبکہ حرام کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ لیکن کچھ لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے مطابق گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کی کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو مقدم نہیں رکھنا، بلکہ دین میں حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون حد سے بڑھنے والا ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 136 سے 140 میں باطل رسومات اور رواج کی تردید اور حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے،
اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے جانوروں اور کھیتی کے متعلق غلط عقائد اور مشرکانہ رسوم کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی کھیتی اور مویشیوں کے کچھ حصے کو اللہ کے لیے اور کچھ حصوں کو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تو وہ اسے پورا نہ کرتے، جبکہ اگر بتوں کے حصے میں کمی ہو جاتی تو وہ اللہ کے حصے سے لے کر اس کی تلافی کر دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو کمتر سمجھتے تھے اور بتوں کو زیادہ اہمیت دیتے۔ اسی طرح وہ بعض جانوروں کو حرام قرار دے کر اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے اور سمجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ یہ محض ان کے گمان اور غلط عقائد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی سخت مذمت کی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور حرام اور حلال کو خود ساختہ قوانین بناتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام قرار دینا یا اپنے طور پر نئے قوانین گھڑ لینا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے من گھڑت بنائے ہوئے طریقے کو دین کہنا دین نہیں ہوتا، بلکہ یہ بدعات ہوتی ہیں۔ اور بدعات کیا ہوتی ہیں؟ جو چیز نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، نہ صحابہ نے کبھی کی، وہ کام انہوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ بعد کی نسلوں نے خود بخود اپنے لیے دین کا حصہ بنا لیا۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کام کے کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ کوئی اگر اپنے اوپر خود سے پابندیاں لگا رہا ہے اور اسے دین سمجھ رہا ہے تو یہ ہرگز دین نہیں، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ کسی بھی چیز کو جب آپ دین، ثواب یا عبادت سمجھ کر کریں تو ہمیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کہا بھی ہے کہ نہیں، یا ہم نے خود سے گھڑ لی۔ اگر وہ چیز قرآن و حدیث ثابت نہیں تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكَلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حد سے زیادہ خرچ کرنا اور فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں زیتون اور انار کا خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور اور فائدہ مند ہیں۔ یہ نہ صرف غذائیت بخش ہیں بلکہ ان میں شفا بھی پائی جاتی ہے۔ باغات، پھل اور کھیتی باڑی کی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بے حد ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ کے علاوہ عشر نکالنا۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اسے صحیح جگہ خرچ کرے یا فضول خرچی میں ضائع کر دے۔ بعض لوگ بغیر ضرورت کی قیمتی اشیاء خریدتے ہیں اور فخر اور نمائش کے لیے غیر ضروری اخراجات کرتے ہیں۔ اسراف اصل میں ہے کیا؟ ایسا خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، جیسے مہنگے اور قیمتی لباس خریدنا لیکن ضرورت مندوں کے حقوق کو بھول جانا، شادی بیاہ پر غیر ضروری طور پر لاکھوں روپے خرچ کر دینا اور دکھاوے کے لیے فضول خرچیاں کرنا۔ حد سے زیادہ خرچ کرنا اور فضول خرچی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے اور غیر ضروری طور پر ضائع کر دیا جائے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی رضا کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کرنا اسراف میں آتا ہے۔ بسا اوقات لوگ صرف اس لیے مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت یا مہنگی لگتی ہیں، حالانکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ فضول خرچی کرنے والے اصل میں ہیں کون؟ جو لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، فخر و ریا کے لیے مہنگی اشیاء خریدتے ہیں اور اپنی ضروریات کے علاوہ صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کسی غریب کو کھانا کھلائے یا صدقہ دے تو یہ اسراف میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں یہ محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس چیز کو۔
اب ہم سورۃ الاعراف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں تاریخ انسانی کے تینوں ادوار ازل ابد آخرت اور ان کے درمیانی عرصہ کے واقعات کا اہم بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں حروف مقطعات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں تنگی یا گھٹن نہ ہو، بلکہ یہ کس لیے آئی ہے کیونکہ یہ قولاً ثقیلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مشکلات برداشت کرنی پڑ رہی تھی، جو مشن ان کو ملا اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ کو کیا کام سونپا گیا ہے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں کہ آخرت آنے والی ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور دوسرا کس چیز کے لیے، وذکری للمؤمنین، کہ یہ نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ جب بھی اللہ کی کوئی بھی آیت کوئی بھی حکم نازل ہوگا تو وہ اس سے نصیحت لیں گے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ پھر آیت نمبر 5 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ظالم قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اپنے عذاب سے بچنے کی تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان اقوام کا ذکر کیا جنہیں ان کے گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وہ بستیاں جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی تھیں اچانک اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ بعض پر یہ عذاب رات کے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور بعض پر دن میں نازل ہوا جب وہ بے خبر تھے، یعنی اپنے اپنے کھیل تماشوں میں مصروف تھے۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے پاس اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس وقت اعتراف کرنے یا فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ان کی تباہی کا باعث بنی، اور عذاب ہمیشہ اچانک اور غیر متوقع ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہم آخری پاروں میں دیکھیں تو اس میں جو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت اچانک وارد ہوگا، اس لیے ہمیں ہمیشہ نیکی پر قائم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ آزمائش کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور سوتے جاگتے کسی بھی لمحے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش کا وقت ہمارے لیے آ سکتا ہے اس کی طرف سے۔ خاص طور پر غفلت کے وقت جیسے رات کو سونے کے دوران اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے ہمیں سونا چاہیے، اور رات کو آنکھ کھلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارا انجام اچھا فرمائے۔ اب ہمارے اس دشمن کا ذکر ہے جو کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور ہر وقت جو ہے وہ ہمیں وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، یعنی شیطان کا ذکر ہے۔ اس نے بھی اللہ سے مدد مانگی، مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عطا کر دی۔ اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے مہلت دے جب تک تو ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں میں مہلت دیتا ہوں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تھا، اب یہ الزام اس نے اللہ پر لگا دیا کہ آپ نے جو مجھے گمراہ کیا تھا اب میں صراط مستقیم کے والا وہی رستہ اپناؤں گا اور اس کے اوپر بیٹھوں گا آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آپ اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، آپ لعنت کیے گئے ہو اور آپ میری رحمت سے دور کیے گئے۔ اور پھر فرمایا
لما تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اور جو بھی تیری بات مانے گا، تیرا کہنا مانے گا، میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب یہاں سے ہمیں شیطان کی گمراہی اور اس کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ اس آیت میں شیطان کے عزائم، اس کی چالوں اور اللہ تعالیٰ کے سخت جو ہے تنبیہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16، شیطان نے چونکہ کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے رستے میں بیٹھوں گا تاکہ میں تیرے انسانوں کو بہکا سکوں، اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ اس نے بولا، لیکن دو رستے وہ بھول گیا، ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا۔ نیچے کیا ہے؟ ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتی ہیں، تو یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے، دعا کو تو انسان مومن کا ہتھیار کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا بہت پسند ہے کیونکہ اسی سے شیطان نے انکار کیا تھا۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ میں کس طرح سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے، شیطان نے کہا تھا کہ میں کس طرح سے بہکاؤں گا، تو یہ اس کے بہکانے کے طریقے ہیں کہ وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر جگہ سے ہمیں قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اس نے آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں کا بھی ذکر کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ جو آگے سے اس کے آنے کا ہے وہ مستقبل کے وسوسے ڈالے گا، دنیاوی لالچ، جھوٹی امیدیں اور شہرت کی خواہش پیدا کرے گا، اور پیچھے سے جو اس نے کہا کہ میں آؤں گا تو وہ ماضی کی یادیں، غلطیوں کا افسوس یا برے کاموں کی طرف دوبارہ راغب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو دائیں کا رستہ اس نے بتایا کہ دائیں سے آئے گا، وہ نیکیوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، جیسے ریاکاری، تکبر، بدعت اور خود پسندی میں انسان کو مبتلا کرے گا۔ اور آخری بات جو بائیں سے، علماء کہتے ہیں کہ یعنی گناہوں کی ترغیب دے گا، حرام کاموں کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ وہ انسانوں کو ناشکری پر مجبور کرے گا، یعنی وہ انہیں اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرنے اور نافرمانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا میں سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اب یہ ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہماری جو ہے وہ شکر گزاری کی کیا کیفیت ہے، ہم اپنے دائیں سے کیسی باتیں سن رہے ہیں، بائیں سے کیسی باتیں سن رہے ہیں، آگے سے کیا سوچتے ہیں، اور ہمارا جو اپنے ماضی کو لے کر ہمارا رویہ کیا ہے، کہ کیا ہم ان چیزوں کو یا شیطان کے واروں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اب کس وقت ہم پہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کون سا رستہ وہ اپنا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی مدد مانگتے رہنا ہے، اور یہ آیات واضح طور پر ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ہمیں اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کے قریب رہنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہم پر آزمائش کا وقت آئے یا خوشی کا وقت آئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ لباس نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں نازل کیا گیا، جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر ایک عظیم نعمت یعنی لباس اتارا۔ اللہ نے لباس کو، جیسے کہ میں نے بیان کیا، دو اہم مقاصد کے لیے بنایا گیا۔ ستر پوشی بھی کرتا ہے، انسان کے جسم کے حصوں کو ڈھانپتا ہے، اور عیب بھی چھپاتا ہے، یعنی فطرتاً چھپانا چاہیے اپنے جسم کو ہمیں۔ یہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے، کیونکہ حیوان بے لباس ہوتے ہیں جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس جیسی عزت عطا فرمائی۔ زینت اور خوبصورتی کا باعث ہے،
اور وقار کا بھی باعث ہے۔ ہر قوم اور معاشرے میں لباس ایک پہچان اور تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعلیٰ درجے کا لباس بتایا، اور وہ ہے تقوی کا لباس۔ یعنی انسان کے لیے ظاہری لباس تو ضروری ہے ہی، مگر اصل خوبصورتی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا، اس کے قریب رہنا، خود کو گناہوں سے پاک رکھنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے اصل میں تقوی۔ کہیں بھی آپ موجود ہوں لیکن آپ کو اللہ کا ڈر ہر جگہ آپ کے ساتھ ہو۔ جس طرح یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو لباس سے ڈھانپنا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کو تقوی سے ڈھانپنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مسجد اور عبادت کے آداب سکھائے، اور ان میں خصوصی طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کہ مسجد میں جب بھی آنا ہے، اللہ کے حضور جب بھی آنا ہے، چاہے آپ نماز گھر میں پڑھ رہے ہوں یا باہر کہیں بھی، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اچھے اور بہترین لباس میں آنا ہے، کیونکہ عبادت کی جگہ پر ظاہری صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، باطنی صفائی بھی ضروری ہے اور ظاہری صفائی بھی ضروری ہے۔ اور اس ظاہری صفائی سے کیا ہوتا ہے کہ خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور لباس یہاں پر زینت سے مراد صاف ستھرے کپڑے ہیں، مسواک، خوشبو کا استعمال، تاکہ مسجد میں ایک پاکیزہ اور خوشگوار ماحول قائم کیا جا سکے۔ لیکن عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر جانا مسجد میں یہ ممانعت ہے اس چیز کی، اور خواتین کو سادے اور حیا والے کپڑے پہن کر جانے چاہیے، اور تاکہ عبادت کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ لیکن جمعے کے دن خاص جو عبادت کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی کہ جمعے کے دن خاص طور پر نظافت اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر 5 چیزیں شامل ہیں، یعنی غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا مردوں کے لیے، ناخن کاٹنا، اور اگر ضرورت ہو تو جسم کے زائد بال صاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ الگ 2 کپڑے مخصوص رکھے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ صحاب اعراف کا ذکر کرتی ہے جو وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں گے، یعنی نہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہوں گے اور نہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اصحاب الاعراف کے بارے میں آتا ہے، احادیث کچھ ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، انہیں اعراف یعنی ایک دیوار، بلند مقام ہوگا جس پر روکا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اعمال میں صرف 1 ذرے کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوگی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو نیکیاں چھوٹی ہو یا بڑی، ہر نیکی قیمتی ہوگی اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال اور برے اعمال دونوں تولے جائیں گے۔ اس دن چھوٹی نیکیاں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوں گی جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا دینا بھی جہنم سے بچا سکتا ہے، اور ایک بار سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور اس کی تعریفیں ہیں، یہ ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ میزان کو بھر دیتی ہیں، کام کے دوران، سفر میں، انتظار کے وقت یا کسی بھی حالت میں، اور یہ نہایت آسان ذکر ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے ان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن ہمارا ہر عمل تولا جائے گا، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی چاہیے اور خالی وقت کو ذکر الہی میں گزارنا چاہیے، یعنی اپنے دل اور زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ،
انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے دعا کرو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور پھر ایک اور اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اس سے دعا کرو خوف اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے یا اس کے قریب ہے۔ ان آیات میں دعا کے آداب اور زمین میں فساد نہ پھیلانے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دعا صرف اور صرف اسی سے مانگنی چاہیے، اور دعا کے آداب میں کیا چیز سکھائی گئی؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی جائے، اور دعا مانگتے وقت اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار بہت ضروری ہے۔ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ بالکل لاچار ہیں اور صرف تو ہی حاجت روا ہے، اور پھر تنہائی میں دعا کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاموشی سے مجھے پکارو، چپ کے آہستہ آواز میں، اور یہ صرف بات کس میں رہتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان۔ جیسے آج کل ہمیں تہجد کا بہترین ٹائم ملا ہوا ہے، سحری کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا ٹائم بنا دیا۔ ویسے تو ہر روز ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل رمضان میں اس ٹائم پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اور پھر بلند آواز سے کیا کہا گیا کہ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ بالکل اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بلند آواز میں مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو ریاکاری اور دکھاوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دعا کے ساتھ عمل بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہماری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم نیک اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور نافرمانی اور گناہ کے ساتھ دعا کرنا جو ہے بے فائدہ ہے، اور دل کے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی؟ یہ نیک لوگوں کا بھی طرز عمل تھا کہ وہ اللہ سے خاموشی سے اور گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت حسن بن ابی حسن رحم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جو جب نیک عمل کرتے تو اسے چھپانے کی پوری کوشش کرتے، اور جب دعا کرتے تو کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا، یہ صرف ان کی اور ان کے رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھیں۔ تو حقیقی دعا کیا ہے کہ جو خالص اللہ سے کی گئی ہو، بغیر کسی دکھاوے کے، انتہائی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، وہی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ عبرت ہے اس آیت میں ہمارے لیے کہ کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے گا جبکہ وہ سو رہے ہوں گے؟ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، جب پہلے بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کسی بھی وقت میرا عذاب آ سکتا ہے۔ اب امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ کیا یہ بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں، یعنی کہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوں یا لہو اور لعب میں مصروف ہوں۔ کچھ اہم نکات جو ہمیں ان آیات سے آج ملے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے کامیابی کا رستہ بنے گا، اللہ کے قریب جانے کا رستہ بنے گا، اور پھر نماز اور دعا میں خشوع خضوع انتہائی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے رہتے ہیں، اور یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر لکھا ہوا ہے۔ آج کی ان تمام قوموں کے بارے میں جو ہم نے پڑھا جن پر عذاب اللہ کے نازل ہوئے، وہ ان کی نافرمانیاں تھیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو شیطان ہے وہ کس کس طریقے سے ہم پر حملے کرتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں برتنی، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اور نافرمانی کے کام نہیں کرنے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بدکار لوگوں میں شامل کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے، اپنی قربت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اس کے ہر وار سے بچ سکیں، اور نیکی کے رستے پر استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق دے، ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔